الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ برکت دینیت نال بابا سے بلند درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا مولانا انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں گزشتہ 2 جمعہ تو تساں حضرات دے سامنے سیرت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی حیات طیبہ دے چند اہم پہلو تساں حضرات دے نال ذکر کردا جا رہے دعا فرماؤ اللہ پاک اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے اور دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے
جو کچھ کیا جائے سنیا جائے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گزشتہ جمعہ تو سیرت حضرت بلال انہاں دا ایمان لے کے آنا، اسلام قبول کرنا اور پھر اس تو بعد محبوب علیہ السلام دے حکم تھے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کے آنا، مدینے شہر دے اندر بخار دا آ جانا اور پھر اللہ رب العزت خاص کرم نوازی دے نال شفا یاب ہونا، پھر مدینے دی محبت دل وچ سما جانا، انہاں ساریاں چیزاں دا تذکرہ میں تساں حضرات دے نال کر چکیا۔ اج میں اس مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ اس تو اگے آن والے دیگر واقعات نو انتہائی اختصار نال تساں حضرات دے سامنے عرض کراں۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ مشاورت ہو رہی سی میرے محبوب دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال کہ سجنوں کوئی ایسا حل دسو کہ جیڑا اسی مسلماناں نو نماز واسطے بلا سکیے، کوئی ایسا طریقہ دسو۔ صحابہ اکرام مختلف تجاویز پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ اس طرح کر لیتا جائے، اس طرح کر لیتا جائے۔ حضور فرماندے جاندے ہیں اے یہودیاں دا کام ہے، اے نصرانی اس طرح کرتے ہیں، اور حالے سوچو بچار جاری سی کہ حضور علیہ السلام دے ایک یار جانثار وفادار خواب ویکھ دن کہ خواب دے اندر کہن والا کہندا ہے کہ نماز واسطے اگر تسی مسلماناں نو بلانا چاہندے ہو تے پھر اس طرح اذان دیا کرو، اذان دے کے انہاں نو مخاطب کریا کرو، بلایا کرو۔ اذان ایک ایسا حل ہے کہ جس نو سن کے دیکھ کے مسلمان اور فرزندان اسلام نماز والا جان گے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی خواب ویکھ دے کہ کہن والا اذان دے رہے ہے تے کہندا ہے کہ اگر اذان لئی مخاطب کرنا ہے پھر اذان دیا کرو۔ جس ویلے دن راتاں یہ خواب مسلسل آندا رہا، صحابی رسول جا کے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا خواب دیکھ رہے ہیں
کہ کہنے والا اے لفظ دہرا رہا ہے اور نال کہندا ہے کہ اذان واسطے اگر تسی مسلماناں نو بلانا چاہندے ہو تے اے طریقہ اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذان سندن پسند فرماندن اور نال یہ حکم دندن کہ جاؤ بلال نو بلا کے لے کے آؤ، اے اذان دے الفاظ اس نو یاد کرواؤ، او دی آواز سارے نالوں اچھی بھی ہے تے سارے نالوں خوبصورت بھی ہے۔ اور روایات دے اندر آندا ہے کہ صحابہ کرام جاندن تے حضرت بلال نو لے کے آندن، من بلان والا محبوب ہے، بلان والا سردار دو جہاں ہے، چلو میں بدلاں تے انج کہاں گا کہ جنوں بلایا جا رہا ہے انہوں بلال کہندے نے تے جیڑا بلاندا پیا ہے انہوں آمنہ دا لال کہندے۔ جاؤ بلال نو لے کے آؤ، او دی آواز ساریاں نالوں اچھی ہے۔ میں تصورات وچ پوچھیا یا رسول اللہ تانوں کس طرح پتہ ہے کہ بلال دی آواز ساریاں نالوں اچھی ہے؟ تے حضور مینوں انج لگدا ہے حضور فرماندے نے کہ جس ویلے کافر تشدد کر کے ظلم کر کر کے تھک جاندے سن پر بلال دا آواز بھی آہستہ نہیں سی ہوندا تے ایمان بھی کمزور نہیں سی ہوندا۔ حضرت بلال آدن وہ الفاظ یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں بھی بلال اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے تو اذان دیا کرنی ہے، مسلماناں نو مسجد وچ آن دی دعوت بھی تو دینی ہے تے مسجد وچ آن دی پیغام بھی تو دینا ہے، اذان دے کے نماز دا اعلان بھی تو کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قد قامت والے سن، اچھی آواز والے سن، لیکن اگرچہ رنگ خوبصورت نہیں سی، وجود خوبصورت نہیں سی، چہرہ خوبصورت نہیں سی، لیکن محبوب نال مل دے گئے نے، رب نے رنگ لا چھڑیا، پھر ایسا رب نے چمکایا ہے کہ سارے صحابہ زمین تے نظر آندن، کلا بلال جتیاں سمیت کعبے دی چھت تے نظر آندن۔ علماء نے لکھے کہ فتح مکہ ہویا، جس ویلے کعبے دے قریب جمع ہو گئے، پیغام دیتا ہے ہاں بھئی بلال کتے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا چل اج کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اذان دے تے کافراں نو بھی دس تے کعبے نو بھی دس کہ تو بڑا اچا ہے، تینوں اپنی اونچائی تے بڑا مان ہے، تو کعبہ ہے، تو بڑا اچا ہے، پر محمد دا بلال تیرے نالوں بھی اچا ہے۔ میں اس ویلے نو سلام کراں، میں اذان دیاں، میرے استاد سن دن، میرا پیر سن دے، میرے مرید سن دن، میرے بچے سن دن، لیکن بلال تیری عظمت نو سلام کراں، تو جس ویلے اذان دیندا ہوئے گا نا تے تیریاں نگاہاں
سامنے محبوب دے چمکتے ہوئے چہرے تے پیندیاں ہو. روایات دے اندر آتا ہے کہ مؤذن رسول دی جیڑی قسمت چمکی ہے نا بلال دی، مقدر چمکیا کہ ایک بکریاں چران والے نو دن رات کافراں کولوں ماراں کھان والے نو انگاریاں تے لیٹ کے کلمہ پڑھن والے نو مال دولت محبوب تے قدمہ تے نچھاور کرن والے تے رب نے ایسی مہربانی کیتی ہے، ایسا عہدہ عطا کیتا ہے. اسی عہدیاں تے مرن لئی تیاراں. دنیا جہان تے عہدے جس عہدے نو سلام کر دین اونوں مؤذن کہندے نے. پھر کوئی عام مسجد دا مؤذن ہوئے، اللہ فرماندے نے جس ویلے اذان دیندا ہے تے میں قدرتی ہاتھ او دے سر تے رکھ دیندا، جنی دیر تک اذان ختم نہیں کردا میرا قدرتی ہاتھ اس اذان دین والے دے سر تے رہندا ہے. جے کوئی عام مسجد دے اندر مولویاں دے سامنے اذان دوے، جے او دے تے رب دی رحمت دا سایہ ہو جاندا ہے تے جیڑا مؤذن رسول ہوئے، مسجد نبوی دا مؤذن ہوئے، مصطفیٰ دے سامنے اذان دین والا ہوئے، اس بلال دے شان دا کون مقابلہ کر سکتا؟ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت بلال نو جس ویلے کافر مار دے سن تے بلال اچھی آواز وچ کلمہ پڑھ دے سن. اچھی سانو تے دین تے اسلام پلیٹ وچ رکھ کے دے دیتا گیا. سانو دین اسلام تیار شدہ ملے ہے پلیٹاں چ. جس طرح اکثر براتاں دے اندر ڈشاں چ کھانا دتا جاندا ہے، ہر آن والا اپنی مرضی دے مطابق پاندا ہے. اسی طرح سانو دین اسلام ڈشاں وچ ملیا ہے تے اسی اونوں اپنی مرضی دے مطابق استعمال کرتے پئے. اسی اسلام دی مرضی دے مطابق نہیں چل رہے. اسلام دی مرضی دے مطابق ساڈا رہن سہن کوئی نہیں. اسی اپنے مطابق اسلام نو کر لیتا ہے. ہر بندہ اپنے 1.5 انچ دی مسجد بنا کے بیٹھے، ہر مسلک والا اپنی دکانداری چمکا کے بیٹھے. وجہ کی ہے؟ او ویلا سی کہ حکم سی بھئی عید دی نماز صرف عیدگاہ وچ ہوئے گی، مسجداں چ نہیں سن ہوندی. وقت دے نال نال ہر مسجد اگر 2 صفاں دی بھی مسجد ہے اسی اتنے بھی عید دی نماز کروا چکے. وجہ کی ہے کہ جی عید کٹھی ہو جائے گی. وجہ کی ہے کہ چلو چند پیسے لب جانے. اگے اساں مسجداں دے اندر امامت تے خطابت واسطے لوگ جاندے سن تے رب دی رضا واسطے جاندے سن. ہن امامت تے خطابت واسطے جاندے نے تے پہلے طے کر کے جاندے. حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، ذہنیت بدل گئی. قرآن ہے تے اسی اپنی مرضی دے مطابق پڑھ رہے ہیں، نماز ہے تے مرضی دے مطابق پڑھ رہے ہیں، اذکار نے تے مرضی دے مطابق کر رہے ہیں. کوئی اور عبادت نے تے اسی اپنی مرضی دے مطابق کر رہے ہیں. جنہ دے مطابق اساں چلنا سی اسی نہیں چلے، جنہ دے اسی عمل کرنا سی اساں نہیں کیتا.
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਦਾਤ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਕੇ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਦਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਦੋਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗਲਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਪਾਣੀ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਣੀ ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸਤਗਫਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਦਾ, ਅੱਜ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਦੇਖਣਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ। اللہ فرماندہ ہیں تو میرا ذکر کر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرنا تیرا کام ہے، تیرے دل نو اطمینان دینا میرا کام۔ اے جرا شیطان فسفسے پاندا ہے نا،
فلاں بابے کو چلا جا، وہ بڑا کرنی والا ہے، وہ بڑا بھرنی والا ہے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اندر دربار تے جا کے چراغ بال دے، او دے دربار تے جا کے تیل پا دے، اپنا سر پاواں خشکی دے نال بیڑا غرق ہویا ہوئے، بس اتنے تیل پا دے جا کے۔ وجہ کی ہے؟ ایمانداری نہ دسنا، باوضو ممبر رسول تے بیٹھا ہوں، یہ ہندوانہ رسمہ نہیں سن، یہ کافراں دا کم نہیں سی، چراغاں کرنا، تیل بالنا، کتوں سا لے لے؟ کس شریعت نے سانو اجازت دے دیتی بھی جس دا تسی چراغ جس بابے دے نام تا چلا رہے ہو انہوں تے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تے قبر وچ ہے، اور جدے کول اسی جا رہے ہیں وہ جنوں من کے اسی جا رہے ہیں، اگر او دے اتنے اعمال ہے نے تے او دی تے قبر چمک دی پئی ہے، انہوں تے تیل دی ضرورت کوئی نہیں نا، او دی قبر چمک دی پئی ہے، اللہ نے انہوں مقام دیتا ہے، اللہ نے انہوں مرتبہ دیتا ہے، اللہ نے انہوں عزت دیتی ہے، شان و شوکت دیتی ہے، ایک مقام دے دیتا ہے، لوگ من دے نے انہوں، او دے وسیلے نال مانگ دے، او دے صدقے مانگ دے پینے، اللہ نے پتہ نہیں او دی کیڑی ادا نو پسند کر کے انہوں مقام دے دیتا ہے، تو اپنا متھا لے جا کے او دے دربار تے رگڑ دے، تینوں شرم نہیں آندی؟ تو او دے تو جا کے کہندہ ہے بابا جی مینوں فلاں بیماری ہے، مینوں شفا دو، تے بابا جی بھی کہندے ہون گے میں تے پتہ آپ بیمار ہو کے فوت ہویا سا، تے بابا جی نے کی کہنا میں تے آپ بیماری چاہیا؟ جانا سارے نے یہ گل یاد رکھنا، رہنا کسے نہیں۔ اگر کوئی پرچی کٹوا کے بیٹھا ہے تو مینوں دسنا بھی اے پرچی ہے جیڑی رب دیتی ہے کہ بھی تیری جیڑی عمر ہے نا پکی ہے، تو جانا ہی نہیں، آن دی دنیا چ آن دی ترتیب رب نے رکھی ہے، جان دی کوئی ترتیب نہیں رکھی، آن دی ترتیب ہے، انسان ہے جوان ہوئے گا، نکاح ہوئے گا، اگوں اولاد آئے گی، وہ جوان ہوئے گی، اگوں اولاد، ایک ترتیب رب نے دے دیتی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوان، چلتا ہے سارا سسٹم، ایک وقت ہے متعین ہے، ولادت دا وقت بھی متعین ہو جاتا ہے، کرم نوازی اللہ کر دے، خیر پا دے تے اندازے لا لئی دینے اساں کہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، فلاں دن آ سکتا ہے، فلاں مہینہ آ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا دنیا چ آن دا وقت متعین تو کر سکتا ہے، دنیا چ جان دا وقت متعین نہیں کر سکتا، تے کیوں اسی اپنے آپ کو داغدار کیتی بیٹھے؟ اچھا بھی ساڈے کپڑے تے گندے چھٹے پہ جان تے اسی بڑی جلدی صاف کر دیں، یار جی میں اسی طرح یاراں دے کول چلا گیا تو کی کہن گے یار تیری عقل تینوں کام نہیں کرتی، تو گندے کپڑے لے کے آ گیا، کم از کم صاف بھی کر لے جے بدلنے نہیں، تے جے اسی گندا دل لے کے محبوب دے سامنے جاواں گے تے کی منہ وکھاواں گے محبوب نو، اسی کی لے کے آئے ہیں؟ انج دا بنیے نا، رب جلال چاہ کے میدان محشر کے محبوبہ کتوں شروع کرا امتحان، کتوں شروع کرا حساب انہاں دا، ایک ہی لے کے آئے نے پہ میرا محبوب مسکرا کے کبے عرشاں والے ہیں لے کے تو گل کرنا ہے، یہ تے میرے او امت ہی نے جیڑے چھڑ کے کچھ نہیں آئے، ساری زندگی تیرے محبوب دے خاطر گزار دیتی، صرف نام محمد رکھن دے نال محبوب دا سر سجدے وچ ہوئے گا، آواز آئے گی اے محمد سر اٹھائیے، جنہ جنہ دا نام محمد ہوئے گا سارے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے، رب کہے گا میں تانوں نہیں بلایا، میں تے اپنے محبوب نو مخاطب ہویا، تسی کا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ساڈا بھی تے نام محمد ہے نا، اچھا تسی نام محمد کیوں رکھ دیتا؟ یا اللہ تیرے محبوب دی محبت وچ رکھیا ہے، اللہ فرماندے نے میں علام الغیوب ہاں، میں جاندا تسی واقعی نام میرے محبوب دی محبت وچ رکھیا سی، چلو پھر اسی نام دے صدقے میں بغیر حساب و کتاب جنت دا وارث بنا دے، تے کام تے او کریے نا جرا سانوں اگے کام آئے، اسی وہ کیوں کردے ہیں جرا ساڈے واسطے اگوں مصیبت بن جائے،
عقیدہ پکا پختہ ہونا چاہیے، اس گل یاد رکھنا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ وہ کہندے نا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ آج اسی بیٹھے بول رہے ہیں، ایک ویلا آئے گا ساری اولاد بیٹھی تقریراں کر دی ہوئے گی، انشاءاللہ کہہ دو۔ ایک وقت آئے گا انہاں دیاں تقریراں چل دیاں ہون گی، انہاں دی اولاد تقریراں کرتی ہوئے گی۔ یہ تو سلسلہ ہے، یہ تو چلدا رہنا ہے، سلسلہ چلدا رہنا ہے، پر اتھے کسے نہیں رہنا۔ اس کرۂ عرضی تے یا رب دا نام باقی رہنا ہے یا مصطفیٰ دا نام باقی رہنا ہے۔ تے عقیدہ اپنا نا پختہ رکھو، یہ چی خیر ہے، مشکل ضرور ہے لیکن خیر ہے دے وچ۔ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ اکثر تجربہ ہوندہ ہے، تقریراں لی جائیدہ ہے، کہندے جی یہ توحید پسند نہیں کرتے، ہاتھ ہولا رکھنا، یہ توحید نہیں سنتے۔ اسی دے آپ اپنے مقتدیاں دے ایمان دا بیڑا غرق کیتی بیٹھے ہیں، اسی سناندے ہی نہیں انہاں نو توحید، اسی سناواں گے تے انہاں دا عقیدہ بنے گا نا۔ جدو سنانا نہیں تے انہاں پج بابیاں والی جانا ہے نا، انہاں کو ہی منگنا ہے انہاں نے۔ جے انہوں دسیے بھی بابے کو ٹر کے جانا پہندا ہے، رب شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، یہ تو کیوں نہیں منگتا؟ بابے نو دسنا پائے گا، بابا جی مینوں اے تکلیف ہے، مینوں اے ضرورت ہے، مینوں اے چیز چاہیے۔ رب نو تے دسنا نہیں پینا، رب نو تے جا کے پکارنا ہی ہے نا۔ رب نے کہنا میرے بندے ہیں، مینوں پتہ ہے اگر وہ چیز ساڈے حق چ بہتر ہوئی رب سانو عطا کرے گا، اگر ساڈے حق چ بہتر نہ ہوئی رب او دا بدل اچھا عطا کرے گا۔ مایوس نہیں کرتا خدا، اسی آپ مایوس ہو گئے جدوں دے اسی غیراں وال جا کے آباد کرنا شروع کیتا ہے۔ اسی آپ اپنیاں مسجداں برباد کر دیتی، اسی آپ اپنیاں مسجداں مسلے برباد کر دیتے، اور یہ دا حساب اسی دینا ہے، تساں بھی دینا ہے، رل کے دینا انشاءاللہ جے نہ باز آئے تاں۔ لیکن میں انہاں یاراں نو محبوب دے سجراں نو سلام کراں جنہاں نے ہر مشکل ہر پریشانی برداشت کی تھی، پر رب دے گھر نو برباد نہیں ہونے دیتا۔ بلال اذان دندے سن، صحابہ کم کاج چھڑ کے تے مسجد والانا شروع ہو جاندے سن۔ کیا منظر سے برکتاں بھی سن، محبتاں بھی سن۔ ہن ساڈی اودے پیچھے نہیں ہوندی، او کہندے جی اودی پیچھے نہیں ہوندی، او کہندے جی انہاں پیچھے نہیں ہوندی۔ نوجواناں نے نماز ہی پڑھنی چھڈ دتی، او کہندے جدوں ہوندی نہیں تے اسی پڑھدے ہی نہیں، اسی کس خاطر پا دیتا لوگوں؟ نماز تے رب واسطے پڑھنی ہے نا، بولو بھائی، نماز تے رب دی رضا لئیے، قرآن ہے تے رب دی رضا لئیے اسی تلاوت کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اگر اسی بنانا ہے تو رب دی رضا واسطے بنانا ہے۔ میں رات بھی گجراں والے کہہ کے آیا، میں کہندا اسی سویرے اٹھدے ہاں، ماشاءاللہ ساڈے مسلمان بھائی نوجوان عشاق رسول جڑے اسی اپنے آپ کو کہندے ہاں، نویں نکوڑ بلیڈ لے لینے ہاں تے شیشے دے اگے کھلو کے تے ماشاءاللہ ایک پاسے ادھروں تے ایک پاسے ادھروں انج لا کے تے پھٹکری شٹکری انج منہ تے مل کے نا تے پھر بیوی نو جا کے کہندے بیگم نو دسو میں کیوں جیا لگدا، تے ماشاءاللہ پھر کو بیگم کہندی ہے جے چنی لے لو نا تے تونی بہناں لگدیاں پئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، برکتہ کتوں آنی ہیں؟ ایک صحابی دا علماء لکھے ہے کہ ایک وال سے، سبحان اللہ کہہ رہے انہوں نے اوال محبوب دی محبت اچ کٹوایا نہیں، ایک کی وال رکھے ہے، آیا ہی قدرتی ایک کی رہ گیا، ایک کی آیا ہی ایک کٹوایا نہیں۔ کیوں کہ محبوب دی سنت ہے، حضور دیکھتے سن تے مسکراتے سن
کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس صحابی نو دیکھ لے جن نے میری محبت ایک وال رکھیا ہوا ہے، صرف میری محبت نہیں کٹوانا پیا۔ اللہ ہن حضرت بلال تو حکم ہویا، بلال اے اذان دے الفاظ تو یاد کر تے تو اذان دیا کرنی ہے۔ یہ مؤذن والا جڑا اسی انہوں ہولا کم سمجھتے ہیں، مؤذن والا جڑا عہدہ رب نے منصب دیتا ہے نا، قسمت والوں نوں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جدو بندہ اذان دیندا ہوندا ہے نا، اون دے سر تے میرا ہاتھ ہوندا ہے، جنی دیر تک وہ اذان دیندا رہندا ہے میرا ہاتھ ہو دیتے رہتا ہے۔ ایک اور فضیلت دستے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم کر رہے سن، تو ایک نوجوان آیا آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ، اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ میں کون ہاں تو تسی مینوں ڈبل غلہ دیو گے، انعام بھی دیو گے۔ اچھا تو کون ہے بھائی؟ جی یا نبی اللہ میں او بندہ ہاں جنہیں بچپن تہاڈی طہارت دی تے پاکی دی گواہی دیتی سی، میں او بچہ ہاں جنہیں جھولے دے اندر تہاڈی پاکی دی گواہی دیتی سی، اج رب مینوں جوان کر دیتا۔ علماء نے لکھیا کہ یوسف علیہ السلام نے نا پڑھ کے توڑے دینے شروع کر دیتے، سبحان اللہ کہہ دے، پڑھ کے دین لگ گئے۔ رب نو بڑا مزہ آیا، اللہ نے کہا جبریل جا کے ذرا انہوں پوچھ نا میرے نبی یوسف نو، سارے انہوں تے دے رہے ہیں پیمانے آدھے نال تے انہوں تو دے رہے ہیں بے حساب۔ حضرت یوسف نے کہا یا اللہ اے او بندہ ہے جن نے ایک دفعہ میری گواہی دیتی سی تے انہوں میں دے رہا، میں نواز رہا۔ اللہ نے فرمایا جن نے تیری ایک باری گواہی دیتی ہے تو انہوں اتنا نواز دیتا ہے کہ آخری زمانے دے اندر ایک امت آئے گی جیری 5 ٹائم میری عظمت دی گواہی دے گی تے پھر سوچ انہوں میں کتنا عطا کرا۔ اے جڑا مؤذن مسجد کھڑا ہو کے اذان دیندا ہے نا، یہ کوئی عام نہیں، ایدی قدر سانو قیامت والے دن پتہ لکھنی ہے۔ جدوں او دا نامہ اعمال سامنے آئے گا نا تے او دے بولن تو پہلے در و دیوار بولن گے، کائنات دی ریت دے ذرے ذرے بولن گے، جنہ نے او دی آواز دی اذان سنی ہوئے گی، اور ریت تے مٹی دے ذرے پکار کے کہن گے یا اللہ اسی گواہاں انہیں ساری زندگی مسجد دے اندر 5 ٹائم تیری عظمت دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ فرمان گے جے تسی گواہی دیندے ہو پھر گواہ بن جاؤ، میں انہوں بغیر حساب کتاب جنت دا وارث بنا۔ اسی معمولی سمجھتے ہیں بھی اذان دینا بھی کوئی کم ہے، اسی مسجد کی اذان دینی ہے، اسی تے کدی پتراں دے کان وچ اذان دینا گوارا نہیں کیتا، اسی تے اودے واسطے بھی مولوی دے محتاج ہاں، اسی مولویاں نو بلنے ہیں۔ تے حضرت بلال نے اذان دیتی، سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہو تے تھوڑا جہا میں تانوں منظر اینڈ چ وکھا دیاں۔ روایات اندر حضرت بلال اذان دین تے سامنے محبوب دے منبر رسول تے محبوب کونین سردار دو جہاں سرور دو عالم جانے دو عالم شفیع دو عالم محمد الرسول اللہ، نہیں بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے۔ حضرت بلال اذان دندے سن، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدوں اے جملہ کہندے سن تے بلال دیاں نگاہاں وضحا دے چہرے تے پیندیاں سن تے دل نو سرور آ جاندا سی، کیونکہ جدا نام لتا جا رہا جے او سامنے موجود ہے۔
جدا نام لتا جا رہا جے اوندیاں زیارتاں ہو رہیاں میں قرآن پڑھدا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا میں سلام کراں صحابہ دی جماعت نو صحابہ قرآن پڑھدے سن والضحیٰ واللیل اذا سجا تے سامنے والضحیٰ دے چہرے دا دیدار کردے سن صحابہ پڑھدے سن واللیل اذا سجا تے واللیل دیاں زلفاں دا دیدار کردے سن صحابہ پڑھدے سن علم نشرح لکا صدرکا تے علم نشرح دے سینے دا دیدار کردے سن صحابہ پڑھدے سن وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما نال نالایت پڑھدے سن تے نال مبارک ہتھاں دا دیدار کردے سن صحابہ پڑھدے سن لا اقسم بہذا البلد نال مبارک قدماں دا دیدار کردے سن صحابہ پڑھدے سن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اللہ ادھر تلاوت ہو رہی ہے ادھر زیارت ہو رہی ہے کی مقام ہوئے گا محبوب دے سجنہ دا آنا پھر ذرا میں تیرا ایمان تازہ کرنا چاہتا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا نہیں سارے دی سبحان اللہ نہیں چاہیے میرے تک او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا او عاشق سب محمد دے میں عاشق ہاں صحابہ دا ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو سکھیا ایو کلمہ مسلمانی تو اج مسلم جیسی شانی صحابہ دی مہربانی ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا میں انہاں نو سلام کیوں نہ کراں میں دئی لیل جاواں جے دئی والا کوئی سونی تے ذرا موٹی جئی ملائی اتے رکھ دوے میں رستے دے اندر شاپر کھول کے او ملائی نہیں جے رہن دیندا میں گاجرہ لین جاواں جے لال لال گاجرہ لب جان میں اونا چھو ایک گاجر چوک کے کپڑے نال صاف کر کے تے کھانی شروع کر دیندا میں جے گونگلو لین جاواں تے اساں او ستھرے نہیں لے کے آندے گاجرہ لین جائیے تے ستھریاں کر نہیں پہنچ دیاں دہی لین جائیے تے ستھرا کر نہیں پہنچ دا پھر میں ہونا نفوس قدسیانو سلام کیوں نہ کرا میں تے ستھرا دہی کر نہ پہنچا سکیا اونا صحابہ نے محبوب کولوں قرآن تے دین لے کے ہو بہو آج تیرے تے میرے تک پہنچا دیتا آیتاں تے در کنار صحابہ نے جانا قربان کر دیتیاں پر نہ قرآن دی زیر تے حرفان دیتا ہے نہ کوئی پیش بدلن دیتی اللہ صحابہ نے تحریف کوئی نہیں کی تھی صاف تے ستھرا تے سچا قرآن آج ساڑھے تک حضور سفر کر رہے
تے جناب عبداللہ بکریاں لے کے آ رہے سن، حضور دی نگاہ پہ حضور نے فرمایا ابو بکر چرواہے نو پوچھو کوئی بکری ہے جی دودھ دین واسطے تیار ہوئے، اسی خریدنا چاہتے ہیں، دودھ پینا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر گئے، جا کے کہا بھی میرے محبوب نو بھوک تے پیاس لگی ہے، کوئی ایسی بکری دے جیڑی دودھ دین لئی تیار ہو۔ کہنے لگا بکریاں تے ہے، توجہ رے طالب علم، بکریاں تے ہے لیکن میرے مالک دیاں نے تے میں او دی اجازت تو بغیر بکری نہیں دیاں گا۔ ایہی جملہ محبوب نو آ کے جس ویلے ابو بکر صدیق نے سنایا تے محبوب نے فرمایا مسکرا کے کہنے لگے کتنا ایماندار بندہ ہے، سبحان اللہ خیر۔ اچھا مالک دی اجازت تو بغیر نہیں دینی ہے کہ جی نہیں، چل پھر کوئی ایسی بکری دے جنہیں دودھ دیتا ہی نہ ہوئے، سبحان اللہ بن دی، چل کوئی ایسی بکری دے جنہیں دودھ دینا شروع ہی نہ کیتا ہوئے۔ جناب ابو بکر نے جا کے کیا حضور کے اندر کوئی ایسی بکری دے جنہیں دودھ دینا نہ شروع کیتا ہوئے، تو جناب عبداللہ مسکرا کے کہندے نا ابو بکر او دا کی کرنا ہے، او دا کی کرنا ہے، اللہ اللہ تے آ لے جاؤ بکری۔ عبداللہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جناب ابو بکر بکری لے کے جا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر دی نظر پہ ہی جناب عبداللہ پیچھے آ رہے، کہنے لگے عبداللہ تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا اج میں ویکھنا چاہنا بکری نال ہوندا کی، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، آئے نہ لے کے میرے وال ویکھنا، محبوب نے نبوت والا ہاتھ انج پھیریا ہے بکری تے، ہتھاں ہتھاں چ بڑا فرق ہوتا ہے، انج پھیریا ہے تے جیڑی بکری سی او تکڑی ہو گئی، دودھ دین لئی تیار ہو گئی۔ جناب عبداللہ پیتا، محبوب پیتا ہے، جناب ابو بکر صدیق پیتا ہے، تے جس ویلے محبوب نے دودھ دا پیالہ بھر کے جناب عبداللہ دے سامنے رکھیا کہ لے پت ہن تو بھی پی نا، تے جناب عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ دودھ بعد وچ پیاں گے پہلے کلمہ تا پڑھو، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، اللہ تعالیٰ حیا چنگی عطا فرمائے۔ اج میں صرف تقریر دے موڈ وچ نہیں بیٹھا، یا رسول کلمہ پڑھاؤ، میں جڑی گل میں جڑا نقطہ تانوں دسنا چاہنا، عبداللہ بن مسعود ہلے کلمہ نہیں پڑھیا، اج اغیار کہندے نے جی عبداللہ بن مسعود نبی دی احادیث دے نال تے نبی دے دین نال دو نمبری کر گیا، الیاذ باللہ۔ عبداللہ بن مسعود نبی دے دین نال نبی دی احادیث نال دو نمبری کر گیا۔ میں کہندا جیڑا عبداللہ بن مسعود کلمہ پڑھن تو پہلے مالک دیاں بکریاں دے نال دو نمبری نہیں کردا، او کلمہ پڑھن تو بعد محمد دے دین نال دو نمبری کیویں کر سکدا سی؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ، ہن ہاتھ مصطفیٰ دا ہے تے اتھے ہاتھ عبداللہ بن مسعود دا ہے، سبحان اللہ۔ نہیں جنہاں نے اپنے ہاتھ پیراں دے ہاتھ وچ دتے نے نا تصور کرن اپنے پیراں دا تے دل دی کی کیفیت ہوندی ہے جدوں ہاتھ پیراں دے ہاتھ وچ جاندا ہے، لیکن ہووے او پیر، ہووے او رب دا ولی، اے کوئی ڈبا پیر نہ ہوئے، دکانداری چمکان والا نہ ہوئے، تیاں تے پہنا دی عزت تے ہاتھ پان والا نہ ہوئے، راز کھولن والا نہ ہوئے۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہن اچانک ذہن وچ آ گیا، وہ ایک پیر سی نا تے او دا مرید انہوں بڑا تنگ کرے کہ بابا جی تہاڈے کول اللہ دے بڑے راز نے، ایک ادھا مینوں بھی دے چھڈو، سبحان اللہ کہہ دیو، تہاڈے کول اللہ دے بڑے راز نے، ایک ادھا مینوں بھی دے چھڈو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے دنے ہیں، آئے روز انہیں گل کرنی، تہاڈے کول اللہ دے بڑے راز نے ایک مینوں بھی دے چھڈو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دنے ہیں۔
پیراں نوں پتہ ہوندا ہے نا مریداں دا، کہنے لگا ٹھیک ہے دندے ہاں، جدے نہ ہٹیا تے پیراں نے نا پھر اس بندے دے آن تو پہلے ایک بکری دا بچہ نا اندر کمرے چ بن لیتا. وہ آیا جڑا کہندا سی مینوں راز دے چھڈو. جس ویلے وہ آ گیا نا تے بابا جی نے او دے سامنے ایک انسان دا بچہ پتر کسے دا کمرے چ لے گئے، انہوں بٹھا دیتا. ہن وہ بیٹھا ویکھدا پیا ہے کہ بابا جی بچے نو اندر لے کے گئے نے. بچے نو بابا جی بٹھا دیتا تے بکری والے بچے تے چھری پھیر دیتی. بکری دا بچہ ذبح کر دیتا. ایک پتر بیٹھا ہے، وہ جس ویلے خون دروازے چو باہر نکلیا نا تے انہیں رولا پا چھڈیا. کہنے لگا بابیاں نے پتر ذبح کر چھڈیا، بابیاں نے بچہ ذبح کر دیتا، بابیاں نے بچہ ذبح کر دیتا. پنڈ کٹھا ہو گیا، بابا جی دے دروازے چ آ گیا، بابا جی باہر آؤ. بابا جی مسکراندے ہو آئے تے وہ بچہ نال، بچہ مسکرا رہا ہے. تے مرید کہنے لگا بابا جی یہ میں کی دیکھدا پیا؟ کہنے لگے یہی تے تینوں سمجھا رہے ہیں، تے کول میرا راز تے رکھیا نہیں گیا، رب دا راز تو کیویں رکھے گا؟ تو تے میرا راز نہیں رکھ سکیا، رب دا کیویں رکھے گا؟ تے پیر ہوئے کہ جیڑا رب تک پہنچائے، رب دا بنا کے چھڈے. پھر اپنے دا اپنا تے سارے ہی بنا لیندے نے نا، رب دا بنائے. جنوں ویکھ کے محبوب دی سنت یاد آئے تے خدا یاد آئے، محبوب دے نقش قدم تے چلنا یاد آئے، محبوب دا قرآن یاد آئے، انہوں پیر کہندے نے نا. جدے سجے کھبے پیسہ ہے، جدے سجے کھبے ہر ایک دی دولت ہے، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں اون دے کول نے، اون کول رب یاد آنا. اون دے کول تے اسی آپ جائیدا تے جیب وچ پیسے پا کے لے کے جائیدا کہ پیراں نوں دینے نے. اللہ ہو جائے پیراں تو بچائے، آمین کہہ دو. ایک گل آ گئی، اسی دنیا دے پیراں پیچھے بھجدے پھردے ہیں، اگر والد زندہ ہے نا تے او دے تو چنگا پیر کوئی نہیں. گل میری یاد رکھنا، والدین تو چنگا پہنچی ہوئی ہستی کوئی نہیں ہے. بابیاں دے کول جا کے انہوں دسو گے کہ مینوں اے مسئلہ ہے، لیکن تیرے والدین نو پتہ ہے تینوں کی پریشانی ہے، انہاں تو دعا کیوں نہیں کرواتا؟ انہاں نال تو لڑائی پائی ہے، انہاں نال اگے اسی آکر دیں ابا جی تسی ساڈے واسطے ساری زندگی بنایا کی ہے؟ کی چھڈیا تسی ساڈے واسطے؟ ساری زندگی اسی یہی کم کردیاں رہنا ہے جو تسی کردے پئے ہو. بھی تیرے باپ نے تینوں مسلمان بنا دیتا ہے، یہ احسان نہیں؟ تیرے باپ نے تینوں محبوب دا سچا امتی بنا دیتا ہے، یہ تیرے تے احسان نہیں؟ ایک ماں جو 10 پتراں نو پال سکتی ہے تو 10 پتر رل کے ایک ماں نو کیوں نہیں پال سکتے؟ کیوں در بدر ہو جاندی ہے ماں؟ کیوں دروازے بند لبتے انہوں پتراں دے؟ کدے دروازے تے جائے گی؟ ادھی رات بھی آندا سی تے ماں دا دروازہ کھلا نظر آندا سی. تے اج دن دہاڑے ماں تے تیرے گھراں دے دروازے بند ہو گئے نے. جنہیں مرضی تویز چھڈ کے تو اپنے گھر بابا جی نوں لٹکا لا، جے والدین ناراض نے نا، جے برکت آ گئی تے مینوں آ کے پکڑ لینا. سارے بابے نوں ٹنگ دے، میں تے کہندا یہو جہے بابے نوں پکھیاں نال ٹنگ. گند مکے پاکستان چوں، فحاشی ختم ہوئے، شرک و بدعت دا خاتمہ ہوئے پاکستان چوں. اصل پیر روندے پے نے، اسی لوکاں دے بابیاں نوں جا کے اسی راضی کرتے پے. جیرے ٹوکرے بھر بھر کے اسی کلاں دے دناں چ لوکاں نوں کھواندے ہاں، باپ نوں زندگی چ کھوان لگیا موت پیندی ہے. کدے لکھیا ہے؟ کیڑا نہیں پھل اسی کلاں تے لا چھڈی دا. باپ بیچارہ زندگی چ نویں جتی پان نوں ترسدا ہے،
میں تو حیران ہوں جدو کسی فوتگی ہو جاتی ہے نا، اے ابا جی دی جتی مولوی دی، اے ابا جی دی اینک اے مولوی دی، اے ابا جی دی تسبیح مولوی دی، اے ابا جی دی رومال مولوی دا، اے ابا جی دی دکان پتراں دی، اے ابا جی دی جائیداد پتراں دی. مولوی کھاتے ہی کچھ رہ گیا. بولتے نہیں بھائی. جیڑا بندہ ممبر رسول تے بیٹھ کے تانوں دین اسلام دا درس دیندا ہے، تے جس باپ نے ساری زندگی دھوپ وچ سڑ کے تیرے واسطے پیسہ کماندا رہیا، او دے مرن تو بعد اون دی جُتی پانا گوارا نہیں کرتا تے تو اون دے نقشے قدم تے کی چلے گا؟ اسی تے اون دے لائے ہوئے کپڑے پانا گوارا نہیں کرتے. تے نام کی ہے جی؟ اے صدقہ جاری ہے جی. تے تو نہیں پا سکتا؟ تیرے تے نہیں آندا؟ ماں جتی نو ترس دی ہے. ماشاءاللہ جیڑی گھر ملکہ الزبت رکھی ہوئی ہے، او ماشاءاللہ ہر ہفتے جا کے شاپنگ. ماں تے پیو نو دو دن دا پیا آیا سالن، تے اے جیڑی ماشاءاللہ گھر بیگم صاحب آئیاں نے، او جیڑیاں اے جڑے مردے نہیں لپیٹتے جس طرح، اے کی انہوں تسی شوارما کہندے ہو، جدہ مردے لپیٹے ہوندے نے دونوں پاسیوں، اے ماشاءاللہ لیا کے اسی بیگماں نو کھواندے ہیں، تے والدین ماشاءاللہ او دو دنوں دا پیا سالن کھاندے. تے برکت کتھوں آنی؟ کتھوں آئے گی برکت؟ کتھوں آئے گی رحمت؟ اسی آپ اپنا بیڑا گرک کر دیتا ہے. یاد رکھنا کسے نے نہیں کیتا. کوئی بننے والا نہیں، کسے دن نہیں طاقت نہیں، کاروبار بننے یا رشتہ بننے یا جو بھی بن، کوئی نہیں بن سکتا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھی اللہ واللہ ہے ساڑھے اختیار وچ ہے. والدین نو راضی رکھو برکت آئے گی، نہیں رکھو گے تو نہیں آئے گی. اج جا کے اج اسی اتنے بیٹھے ہو میرے سامنے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا نہیں ملتا. اللہ نو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرو، یا اللہ ہن تک میرے نال وعدہ نہیں کرنا، دل دے اندر وعدہ کرو، یا اللہ ہن تک اسی اپنے والدین نو کسی وجہ تو اچھی بول چکے ہیں، تلخ کلامی نال گل کر چکے ہیں، اگر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، یا اللہ اسی معافی تیرے تو منگ دے ہیں، اسی اپنے والد تو جا کے بھی معافی منگ دے ہیں. ہفتے دے اندر اندر رب نے تہاڈی قسمت نہ بدل دی، تسی مینوں آ کے پکڑ. باپ دے دل چو جدو دعا نکل دی ہے نا، یاد رکھنا. ایک بدبخت نے بیوی پیچھے لگ کے ماں نو چھڈیا ہے نا، یتیم اولڈ ہوم جنوں اپا کہنے ہیں. ماں نے فون کیتا انتظامیہ نو کہہ کے فون کروایا کہ میرے پتر نو کہو مینوں ایک باری آ کے مل جائے. پتر ملن گیا تے ماں نے روندے آئے کیا پترا میرے مرن تو بعد نے اس کمرے چ ایک پکھا لگوا دے. پتر کہنے لگا ماں مرن تو بعد کیوں، میں ہن ہی لوا دینا. کہنے لگے نہیں پترا میں تے جویں گزارنی سی گزار لئی، کل نو جدو تیری اولاد نے تینوں اتنے چھڈیا نا تے تے تو گرمی برداشت نہیں ہو. تسی کی سمجھدے ہو؟ والدین نو اسی اتنے چھڈ کے آ کے تے ساڈی اولاد سانو اپنے سینے نال لا کے رکھے گی. جس باپ دے اتے اسی کھانسیاں کر کر کے سیرپ منہ چو کٹ کٹ کے بچپن ڈول دے رہے ہیں، باپ دے منہ تے، باپ دی داڑھی تے، باپ دے لباس اسی بچپن چ خراب کر دے رہے ہیں، اس باپ دی کھانسی تو اج سانو نفرت ہے تے کل نو تہاڈی اولاد تہاڈے تو نفرت کرے. اگر اج کھانسی دی وجہ تو اسی باپ دا بسترا الگ کر چھڈیا ہے نا، تے پھر سجنا یاد رکھی تیرا بھی کمرہ بہت جلدی الگ کر چھڈنے تیرے پتراں. تو بھی نال نہیں رہنا. جے چاہنا ہے کہ میری اولاد مینوں نال رکھے، پھر اج اپنے والدین سینے نال لا. حضور دا ایک فرمان میں سنا کے تے میں گل ختم کرن لگا. حضور نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے والدین نو، والد نو محبت دی ایک نگاہ نال دیکھدا ہے، محبت دی ایک نگاہ نال، انہوں ایک مقبول حج دا ثواب. سبحان اللہ کہہ دے. صحابہ سن نا اگے بیٹھے ہوئے، سوال کیتا یا رسول اللہ جیڑا کوئی ایک دن وچ 2 دفعہ دیکھے، اپاں لکھاں لا کے جانے ہاں
ضروری چیزاں ویچ کے قیمتی چیزاں ویچ کے لکھاں لا کے جاندے ہیں، لیکن اسی وہ پرچی نال نہیں لے کے آندے جتے تے لکھیا ہو بھی تیرا حج بھی قبول ہے، تیرا عمرہ بھی قبول ہے۔ تے جے عمرہ قبول کروانا چاہتا ہے نا، اے ایک عظیم ہستی تیرے گھر چٹے والا علی پھردی پئی ہے، محبت نال ویکھنا تیرا کم ہے، مقبول حج دا ثواب دینا رب دا کم۔ مگر اجازت ہوئے تو ایک شعر آ گیا ہے، سنا دیں؟ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ اے والدین دی قدر انہاں نو پوچھو جنہاں دے سر تے والدین نہیں، یاد رکھنا۔ والدین دی قدر انہاں یتیماں نو پوچھو جنہاں دے سر تے والدین نہیں۔ عید دا دن نے بچے کھیل رہے سن، ایک یتیم بچی میرے ذہن چ آ گئی، بس او دا میں ایک اشارہ دے کے تے میں ختم کرن لگا۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ پورے شہر دے اندر خوشیاں نے، عید دا عالم ہے، شہر دے اندر چہل پہل ہو رہی ہے۔ پتر اپنے والدین دے کندھیاں تے بیٹھ کے سیراں کر دین، ایک یتیم بچی دی نظر جس ویلے اس منظر تے پئیے کہ باپ اپنی بیٹی نو کندھیاں تے بٹھا کے تے سیراں کرواندا پیا جے، اس یتیم بچی نو والد یاد آ گیا، او دی محبت یاد آ گئی۔ قبرستان جاندی ہے، والد دی قبر تے جا کے قدم بوسی کر دیے، سلام کر دیے تے رو کے کی کہندی ہے عید کا دن گھر آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہے عید کا دن گھر آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ ان آہزاریاں سنان دیئے یتیم بچے، میں تنہا پرنے جاتی ہوں، تنہا ہی واپس آتی ہوں، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ آ جائیں گے ماں کہتی ہے، یہ کہہ کر روتی رہتی ہے، یہ کہہ کر روتی رہتی ہے، ہم جاتے ہیں گھبرا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ جب تم تھے رونق میلے تھے، ہم عید کے دن بھی اکیلے تھے، جب تم تھے رونق میلے تھے، ہم عید کے دن بھی اکیلے تھے، یہ کیسی ہے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ آج اگر والدہ سایہ سر تے موجود ہے نا، پھر وقت ضائع نہ کری سجنا، آج ویلا تیرے ہاتھ دے اندر، آج بیج بو دے گھر جا کے، باپ دے قدماں نو ہاتھ لا کے بیج بو دے، باپ دے قدماں نو ہاتھ لا کے اوندے تو معافی مانگ کے بیج بو دے، کل نو انشاءاللہ پوتا جوان ہو کے تیری اولاد دی شکل دے اندر تیرے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ جس طرح تو اولاد دے سامنے باپ دے اگے جھک کے دو ہتھاں نال سلام کرے گا، کل نو تیری اولاد جھک کے تینوں سلام کرے گی۔ آج دو باپ نو سینے نال لائے گا، کل نو تیری اولاد تینوں سینے نال لائے گی۔ آج تو باپ دیاں جتیاں سدیاں کرے گا، کل نو تیری اولاد تیریاں جتیاں سدیاں کرے گی۔ آج جے والدین دنیا تو ٹر گئے نے نا، تے کوئی پریشانی والی گل نہیں، پترانو نال لے کے چلنا قبرستان، فاتحہ خانی کر پڑھ کے آ قرآن بخش گیا۔ آج اپنے پترانو نال لے کے اپنے باپ نو احسال ثواب کر، تے میں گارنٹی دیندا تیرے تے میرے مرن تو بعد میری اولاد مینوں تے تینوں احسال ثواب کرے گی، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ جدو اسی جانا نہیں والدین دیا قبراں تے ساڈی اولاد نو کی پتہ ہے کون ہے۔ اج اپنے والدین اپنی اولاد نو نال لے کے اپنے مرحوم والدین دی قبراں تے جاؤ، انہاں نو دسو کہ اے میرے والدین دی قبر ہے، سلام کرو، صفائی کرو، اصالِ ثواب کرو، مرنا تے ہے نا،
یا نہیں مرنا؟ جدو اسی دنیا تو گئے انشاءاللہ ساڈی اولاد ساڈے نقش قدم تے چل کے ساڈے قبرستان آئے گی تے ساڈی قبر تے سلام کرے گی انشاءاللہ۔ وعدہ کر دے اور رب نال انشاءاللہ دلوں وعدہ کرنا ہے رب نو حاضر ناظر جان کے کہ ہن تک جو معاملات ساڈے گھر دے معاملات آپس ہوئے نے اسی انشاءاللہ جا کے توبہ طائب بھی ہوواں گے اور اب والد دے نال معافی تلافی، والدہ دے نال معافی تلافی کریں گے انشاءاللہ تہاڈی دنیا بھی سمر جائے گی تے آخرت بھی سمر جائے گی۔ سلطان ادا کر لو باقی